قابل عزت تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ محض چند دن کی دوری پر مبارک مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا انتظار ہر صاحب ایمان کو رہتا ہے، تاکہ اس مبارک مہینے کی جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہیں انہیں سمیٹا جا سکے۔ ماہ رمضان میں کی جانے والی اہم عبادات کون سی ہیں کہ جنہیں قرآن و احادیث میں بیان کیا گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ اسلاف کے معمول میں رہی۔ ماہ رمضان کی عبادات میں سے پہلی عبادت اور اہم عبادت روزہ ہے، جسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ صوم واحد کو کہتے ہیں، صیام جمع کو کہتے ہیں۔ اسی سے ہم اردو میں ماہ صیام کا لفظ بولتے ہیں، روزوں کا مہینہ۔ حالانکہ اس مہینے کے لیے جو لفظ عربی میں بلکہ قرآن میں موجود ہے وہ رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے کے لیے جو لفظ ہے وہ رمضان، رمضان نہیں۔ یہ جو میم کو ساکن کر کے بولتے ہیں، بلکہ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، کیا نام ہے جی؟ رمضان۔ رمضان کوئی لفظ نہیں، یہ قرآن کا لفظ ہے اور اس کا درست تلفظ میم مفتوح کے ساتھ ہے، رمضان۔ تو ماہ رمضان، شہر رمضان، ماہ صیام، روزوں کے مہینے کی پہلی اہم اور فرض عبادت صوم، روزہ۔ صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، بچنا، پرہیز کرنا۔ چونکہ حالت صوم میں، حالت روزہ میں صاحب ایمان ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے جن کی عام طور پر اجازت ہے۔ کھانے پینے کی اجازت ہے لیکن حالت روزہ میں رک جاتا ہے۔ شادی شدہ کے لیے جماع کی اجازت ہے، حالت روزہ میں رک جاتا ہے۔ تو یہ جو پابندیوں کو اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے اسے صوم کہتے ہیں، اور یہ پابندیاں اختیار کرنے والے کو صائم کہتے ہیں، رکنے والا۔ روزہ ہر صاحب ایمان پر جو عاقل، بالغ، مقیم ہے اس پر فرض ہے۔
صاحب ایمان عاقل بالغ مقیم، 3 شرطوں کے ساتھ روزہ واجب ہے صاحب ایمان پر، کہ وہ ایمان والا عقل مند ہو، پاگل، مجنون یا وہ شخص جو اپنے حواس کھو چکا ہے اس پر روزہ واجب ہے۔ کوئی پاگل اگر کھاتا پیتا نظر آتا ہے تو وہ شرعی حکم کے اعتبار سے بری ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں، محروم عقل ہے، حواس کام نہیں کرتے۔ بالغ ہو، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ وہ الگ بات کہ والدین بچوں کو رکھواتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو، وہ اس اعتبار سے رکھتا ہے تو یہ فرض تو نہیں، لیکن رکھ کے فرض کی پریکٹس کر رہا ہے، بلکہ شرعی احکام لاگو ہی بالغ پر ہوتے ہیں۔ نماز بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ حج بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ اسی طرح دین کا، اسلام کا جو چوتھا رکن روزہ ہے یہ بھی بالغ پر فرض ہے۔ بالغ کسے کہتے ہیں؟ اس کی عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی 9 سال میں بھی بالغ ہوتا ہے، کوئی 11 سال میں ہو رہا ہے، کوئی 13 سال میں ہو رہا ہے، کوئی 15 سال میں ہو رہا ہے، لیکن عمومی ماحول اور معاشرے کے مطابق 12-13 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بچوں کو تو علم نہیں ہوتا کہ میں بالغ ہوا ہوں کہ نہیں، میں بتانے والا کوئی نہیں، ایسی تربیت نہیں، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، انہیں بتائیں۔ استاد کی ذمہ داری، استاد بتائے تو طوفان کھڑا ہو جائے، کہ استاد ایسی باتیں سکھاتا ہے، ذہن ایسے بن گیا نا، تو یہ اگر استاد پر بھروسہ نہیں تو پھر خود سکھائیے، اسے بتائیے کہ بیٹا تو بالغ ہو گیا ہے، اب تیری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے اور سب سے بہتر والدین کو ہی خبر ہو سکتی ہے اور وہی سکھا سکتے ہیں۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کا رہنے والا ہے وہیں رہ رہا ہے، وہ عارضی ہے یا دائمی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے تو مقیم ہے، کہیں باہر گیا ہے تو 15 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم ہے۔ مسافر نہ ہو، مسافر اس کو کہتے ہیں جو تقریباً 72 کلومیٹر اپنے گھر سے دور ہو اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت پر گیا ہو، وہ کیا ہے؟ مسافر۔ یہاں سے کوئی ملتان گیا اپنے بھائی کے پاس، بہن کے پاس، کسی عزیز کے پاس، 4-5 دن رہنے کے لیے گیا ہے، واپس آ جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ مسافر۔ اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ 72 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت پر ہو اور 15 دن سے کم ایک جگہ پر رہنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ مسافر سمجھا جاتا ہے اور اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ شرعی احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود یہ رخصت دی ہے کہ تم اگر مسافر ہو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بیمار ایسا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں یا سفر پر ہے تو اللہ فرماتے ہیں بعد میں رکھ۔ تو معلوم ہوا مقیم کے لیے رخصت ہے۔ اچھا،
شریعت جن مسائل میں، جن احکام میں نرمی دیتی ہے، رخصت دیتی ہے، اسے بتکلف فرضیت کے درجے پر لانا یہ خلاف شرع ہے۔ ایک مسافر آپ کے پاس آیا، وہ بولے میرا روزہ نہیں ہے، اور آپ کو رمضان کا مہینہ نہیں کھانا پینا، بتکلف اسے شرمندہ کر دو۔ بھائی مسافر ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر جبر کرنے والے؟ جب اللہ نے اسے رخصت دی، تو جس چیز کی شرعاً رخصت ہے اگر کوئی رکھتا ہے وہ اس کا اپنا تقویٰ ہے، اپنی ایمان کی بلندی ہے، لیکن کوئی نہیں رکھتا تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ مسافر اللہ کی طرف سے اجازت لے کر آیا ہے، جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو بندہ کون ہے اسے کہنے کو رکھنا ہی رکھنا۔ اچھا وہ آپ کے گھر 2 دن رہنے آیا ہے، وہ کہ مجھے نا ساری ٹائم اٹھانا، نماز ٹائم اٹھانا، میں فجر کی نماز پڑھ کے آگے بعد میں ناشتہ کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں بھائی تو چنگا مومن، ہم نے نا دین خود بنا لیا ہے، جو دین اللہ کا دیا وہ اسے نہیں مانتے، تو تکلف نہ کیا کریں۔ دین میں تکلف نہیں ہے، جبر نہیں، جہاں رخصت۔ مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں اسلام آباد والے، ان کے والد تھے مولانا مفتی عبداللہ صاحب، بڑے قابل اور صاحب علم بندے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا اور انہوں نے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، تو ساتھی کہنے لگے حضرت نماز پڑھ کے چلتے ہیں۔ فرمانے لگے یار یہاں پڑھو گے تو 4 رکعت، بلکہ 4 سنتیں بھی، بعد میں بھی 2 سنتیں، 10 ہوگی۔ 10 رکعت پڑھو گے تو جتنا ثواب ملے گا، گاڑی میں بیٹھو اسلام آباد سے باہر نکلیں گے 2 رکعت پڑھیں گے اتنا ہی ثواب لے لیں گے اللہ سے۔ تو جب اللہ نے ایک پیکج دیا ہے تو فائدہ اٹھاؤ۔ نہیں سمجھے؟ ہم کمپنی کوئی بھی پیکج دے تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اس میں بھی تکلف کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر جہاں دین نے نرمی رکھی ہے اس نرمی کو نرمی میں ہی رہنے دینا چاہیے، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہر عاقل بالغ مقیم پر روزہ فرض ہے۔ اور یہ روزے کا دورانیہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ بلکہ روزے کی بہترین جو عبادت ہے یا عمل ہے وہ ہے سحری کھانا۔ سحری کھانا اگرچہ سنت ہے، لیکن یہ وہ سحری ہے، یہ وہ کھانا ہے کہ جس کے کھانے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستحسرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مطلب فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو سحری کھانے والوں کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سحری کھاؤ چاہے ایک لقمہ ہی ہو، تو سحری کھانی چاہیے صبح صادق سے پہلے۔ صبح صادق کے بعد روزے کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ وقت رہتا ہے غروب آفتاب تک۔ پھر غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی بعد میں بھی کرتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کیا تو اچھا ہے، نہ کیا تو قابل مواخذہ نہیں، گناہ کا کام نہیں۔ روزہ جب رکھنا ہے تو نیت کب کرنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ رات کو ہی نیت کر لیں میں نے صبح روزہ رکھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، صبح سحری کھائی روزہ رکھا، نیت ہوگی۔ رات کو جب کر لی تھی، یا کھاتے ہوئے نیت کر لی میں روزہ رکھوں گا، یا اس وقت بھی نہیں رات کو نیت کی تھی وہ بھی بھول گیا، صبح بھی اٹھا 10 بجے آنکھ کھلی تو بھی نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ نیت کا وقت کب تک کا ہے؟ رات کو سویا، نیت نہیں کی، سحری ٹائم بھی نہیں اٹھا، صبح جا کے اٹھا 2 بجے، تو اب نیت کا وقت گزر گیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے روزے کی نیت کر کے سوئیں، میں صبح اٹھ کے روزہ رکھوں۔ روزہ رکھا ہوا تھا
کوئی مجبوری پیش آ گئی، سفر پہ نکل گیا، یا بیمار ہو گیا، یا قے آ گئی، تو ان تمام صورتوں میں جو شرعی طور پر گنجائش نکلتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ شرعی عذر کے ساتھ روزہ ٹوٹا تو اس کی صرف قضا ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ وہ روزہ رمضان کے بعد رکھنا ہے، اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ قضا ہے۔ ہاں جان بوجھ کے روزہ توڑا، اپنی غلطی سے روزہ توڑا یا اپنی خواہش سے روزہ توڑا تو اس کی صرف قضا نہیں ہے، وہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا۔ اگر وہ کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ تو ہوگی اس کی سزا، کفارہ، اور بعد میں وہ جو روزہ چھوٹا ہے وہ بھی رکھنا پڑے گا، یہ قضا بھی ہو۔ جان بوجھ کے روزہ توڑنا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی کہے کہ میں اس روزہ جو مجھ سے رمضان میں رہ گیا تھا اس کے بدلے ایک روزہ رکھوں گا تو وہ صرف قضا ہوگی۔ اب کفارے کے لیے اس کے پاس یا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب جا کے اس روزے کا کفارہ ادا ہوگا، یوں کہہ لیجیے اس کا متبادل مکمل ہوگا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک مقصد یہ بیان ہو گیا کہ روزے کا مقصد ہے تم میں تقوی آئے، تم میں پرہیزگاری آئے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا بھی ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ سخت گرمی میں گلا خشک ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بے چینی اضطراب ہے، دل کرتا ہے پانی پی لو۔ ابھی تو وہ 5 7 10 سال پہلے روزے گزر گئے ہیں جو اس کیفیت کے روزے ہوتے تھے، سخت گرمی کے، بڑا دل کرتا ہے پانی پی لو، لیکن یہ سوچ کر دیکھ تو کوئی نہیں رہا نا، اگر سائڈ پہ ہو کے پی لے گا کوئی دیکھ رہا بظاہر دنیا میں نہیں، لیکن وہ جس کے لیے رکھا ہے نا وہ دیکھتا ہے، تو بندہ رک جاتا ہے، نہیں پینا یار، پی لیا تو روزہ گیا۔ دنیا والوں کو تو اگرچہ دھوکہ دے لے گا لیکن اسے تو نہیں دے سکتا نا، تو پانی نہیں پیتا۔ سخت بھوک لگی ہے، کھانا بھی ہے، گھر میں کوئی نہیں، آرام سے کھا بھی سکتا ہے، نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ جو صبر کرتا ہے یہ روزہ کا عمل اسے بتاتا ہے کہ جس طرح تو نے آج حلال چیزوں کو نہیں کھایا پیا، حالانکہ وہ عام طور پر تیرے لیے حلال ہے، تجھے کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اس وقت میں اس نے پابندی لگائی تھی اور تو اس کی پابندی کے پیش نظر ان سے رکا رہا، اسی طرح ساری زندگی تو یا سال کے باقی 11 مہینوں میں اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو روک لے، صبر کر لے، یہ روزہ تجھے عملی درس دیتا ہے۔ بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ نے روکا ہوتا ہے، ہم 11 مہینے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو روزہ کہتا ہے کہ دیکھ، جس طرح آج تو رکا ہے نا، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح باقی 11 مہینے بھی کسی کو دھوکہ دینے لگے تو دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے وہ بندہ نہ کوئی امانت رکھ کے گیا، اس کی امانت میں تبدیلی کر دے، شاید اسے پتہ نہ چلے، لیکن اللہ دیکھ۔ یہ تصور جس طرح تو روزے میں قائم رکھتا ہے، باقی 11 مہینے بھی قائم کر لے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بول، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، کسی کے ساتھ ظلم نہ کر، کسی کا حق نہ مار، کسی کی امانت میں خیانت نہ کر۔ جب تو اللہ کو اس بارے میں قائم کر لے گا کہ وہ ہمہ وقت میرے ہر عمل سے باخبر ہے، تو یقیناً بچ جائے گا۔ تو روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ نفس کو قابو کرنے کا ہنر بتاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے روزے کا کہ عام انسان اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ نفس کی نہ مانو
اللہ کی مانو، نفس کی نہ مانو، اپنے خواہشات کو دبا کر اپنی عقل سے فیصلہ کرو۔ لیکن ہم عام طور پر عقل کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور نفس اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہوئے ان کی اتباع کرتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کے پیچھے مت چلو، اپنے رحمان کی بتائی ہوئی باتوں کی اتباع کرو، کہ نفس ہلاکت میں ڈالتا ہے، یہ خواہشات تباہ کر دیتی ہیں۔ تو روزے میں ہم اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ گالی دینے لگے ہیں، زبان روک لیتے ہیں، یار روزہ ہے خراب ہوگا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتے ہیں، یار روزہ ہے زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح رمضان میں اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں نا، اس طرح باقی 11 مہینوں میں بھی اپنے نفس کو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ یہ روزہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جس طرح تم نے آج اپنے نفس پر قابو پایا، باقی 11 مہینے بھی اسی طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھو تو تم یقیناً نجات پا جاؤ گے۔ جب تم روزے کی عملی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب تم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہو، اپنے آپ کو روحانی طور پر پاک کر لیتے ہو، تو گویا کہ تم ایمان والوں میں اعلیٰ درجے میں شامل ہو جاتے ہو۔ جب تم نے صبر بھی کر لیا، نفس کو بھی اپنے کو غلام بنا لیا، اس کے غلام نہ بنے، تو روزے کا جو بڑا اور بنیادی مقصد ہے نا تقوی، وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ تقوی کیسے آئے گا؟ جب روزے سے سبق سیکھیں گے، جب روزے کے تقاضوں کو پورا کریں گے، جب روزے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں گے۔ 30 دن تک ہم نے روزے رکھے، روزے رکھنے کے ساتھ ہم نے روزے کے تقاضوں کو پورا کیا، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو دبا کے رکھا، اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنے عمل اور کردار کو محفوظ رکھا، تو جب 30 دن اپنے آپ کو صبر کا نمونہ بنا لیا تو پھر 11 مہینے آسانی سے اس کے مطابق زندگی گزر سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم کوشش کریں، بشرط یہ کہ ہم اس کوشش کو ختم نہ ہونے دیں۔ جس طرح پہلے روزے میں زیادہ مشکل، آہستہ آہستہ یہ مشکل کم ہوتی جاتی ہے اور معمول بن جاتا ہے، تو باقی 11 مہینوں میں پھر مشکل نہیں رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، ہم اپنی ساری کوششوں کو باندھ کر پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ بس یہاں تک میں نے کوشش کرنی تھی مومن بننے کی، آگے کوئی کوشش نہیں، تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ روزے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں متقی بنا دیا جائے، روزے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پرہیزگاری ایسی شامل ہو جائے زندگی میں کہ یہ کبھی نکلے ہی نہ۔ لیکن ہم رمضان کے جاتے ہی ساری پرہیزگاری کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیتے، تو بھی جا گئے، اب ختم، تو پھر یہ فائدہ نہیں ہے روزے کا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ روزے کا بڑا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جو زندگی کا بھی بنیادی مقصد ہے۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، اور ایمان والے کی زندگی کا بنیادی مقصد بھی تقوی ہے۔ قرآن مقدس میں بار بار اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ان للمتقین مفازا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اولئک مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ انعامات بھی تقوی والوں کے لیے ہیں۔ راستہ اگر چننا ہے تو تقوی والوں کا چنو، اگر اللہ کی رحمت ہے تو اصحاب تقوی پر ہے،
اگر جنت کا انعام ہے تو تقوی والوں کے لیے ہے، اگر اللہ کی معیت ہے تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو قرآن مقدس میں تقوی کی تعلیم بڑی کثرت سے آئی ہے، اور اس تقوی کے حصول کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ روزے ہیں، کہ روزوں میں تم تقوی بڑی آسانی سے حاصل کر لو گے، اور اس تقوی پر چل پڑو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا مختصر اور جامع معنی مطلب اگر عرض کروں تو یہ ہے، نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، برائی کی نفرت پیدا ہو جائے، تو یہ تقوی ہے۔ تو روزہ یہی چاہتا ہے کہ دل میں نیکی کا شوق اور ولولہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، یہ کرنا ہے، اس سے روکا ہے، اس سے رکنا ہے، اور برائی کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اپنی زبان کا استعمال درست کرنا ہے، آنکھ کا استعمال درست کرنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، اخلاقیات کو درست کرنا ہے، اپنے تعلقات کو درست کرنا ہے، اپنی تجارت کو درست کرنا ہے، اپنے لین دین کو درست کرنا ہے، اپنے رشتوں کو درست کرنا ہے، اٹھنے بیٹھنے شب و روز کے معمولات کو درست کرنا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں گے جیسا اللہ چاہتا ہے تو تقویٰ آ گیا ہے۔ پھر جب تقویٰ آ گیا ہے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ ملے نہ ملے، آج بھی گارنٹی نہیں، ابھی ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں کہ پتہ نہیں رہیں نہ رہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام 2 مہینے پہلے یہ دعا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مولا رجب اور شعبان میں ہمیں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ ابھی بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، مولا رمضان ملا دے، مولا رمضان دے دے، یا اللہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق اور طاقت دے دے۔ رمضان میں پہنچ گئے تو پھر اس کو معمولی نہ سمجھیں، معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ یہ آئے نہ آئے، آخری موقع سمجھ کر ماہ رمضان کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ یہ بخشش کا پیکج ہے رب کی طرف سے، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک پل میں ہم سینکڑوں نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ عام دنوں میں 1 نیکی ہے، رمضان میں 70 ہیں۔ سال پورے میں کوئی 70 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ ایک قرآن کی نیکیوں کو جمع نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک لفظ پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اب وہی ایک حرف پر، اب وہی حرف جب ماہ رمضان میں پڑھیں گے تو 10 کو 70 سے ضرب دیں، کہاں جائے گا؟ پھر جب ایک قرآن، صرف ایک قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں الف لام میم سے والناس تک، ذرا تصور کریں اس قرآن کے پڑھے ہوئے حروف کے بقدر ہر حرف کی عام دنوں میں 10 نیکیاں، رمضان میں 70 گنا بڑھ جائیں گی، ان نیکیوں کو کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے میری طرف سے ملنے والے اس انعام سے فائدہ اٹھائیں، تو اٹھانا چاہیے۔ اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کر کے نیکیوں کا معمول بنانا چاہیے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے آپ کو ویسا بنا لینا چاہیے جیسا رب چاہتا ہے۔ تو رب نے ہمیں یہ پیکج دیا ہے، یہ انعام دیا ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار دیا ہے، تو اسے ضائع نہ کیجیے گا۔ تو رمضان کی اہم عبادات میں نے عرض کیا، پہلی عبادت کون سی ہے؟ روزہ۔ باقی اس کی عبادات کا انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔